السلام، میں ہوں آکاش ستار اور ابھی ہم موجود ہیں شاہ جمال فاضلیہ کالونی میں۔ کنگز ریوائول چرچ، پاسٹر رائل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنگز ریوائول چرچ کے پاسٹر ہیں، اور ان سے جانتے ہیں کہ جیسا کہ آج پام سنڈے تھا، پام سنڈے کے حوالے سے سارا دن ابھی تک جو میٹنگز ہوئیں، کیا شیڈیول تھا، کیا میٹنگز تھیں، پام سنڈے کا کیا میسیج تھا، اور پام سنڈے کے حوالے سے بیسک ہم ان سے جانتے ہیں۔ پر سب کیسے ہیں آپ؟ نصیب خدا میں آپ کی سلامتی ہو، بہت زبردست، خدا کی بڑی شکر گزار۔ سر، آج پام سنڈے تھا، کیسا سیلیبریٹ کیا آپ نے یا کلیسیا نے، اور کیسا رہا آج کا جلوس، آج کے سارے ارینجمنٹس، اور کیا سمجھتے ہیں کہ پام سنڈے کا کیا میسیج تھا آج کا؟ جی، پام سنڈے کا جو ایک میسج ہے یا پام سنڈے کا جو تہوار ہے، یہ مسیحی ایمان میں بڑا جوش سے بھرپور ہوتا ہے، اور ہم لوگ نہایت عقیدت و احترام سے، مذہبی جوش و جذبے سے اس کو بڑے زبردست طریقے سے منایا۔ لوگ بڑے زبردست تیار ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ جس طرح کی جانتے ہیں کہ کھجوروں کی ڈالیوں کی بہت ساری طرح سے کراس بنائے ہوئے تھے، بہت ساروں نے ڈالیاں پکڑی ہوئی تھی، اور بڑے زبردست طریقے سے لہراتے ہوئے ہم خدا ان کو ویلکم کر رہے تھے۔ سر، آج کھجوری اتوار جسے ہم کہتے ہیں، پام سنڈے، اور زیادہ تر مانا جاتا ہے کہ آج کا دن جو تھا کھجوری اتوار، بیسک مسیح جب آئے تھے یروشلم میں تو وہ گدھے پہ آئے، اور بادشاہ مانا جاتا انہیں کہ وہ صلح اور سلامتی کے جو تھے وہ کنگ تھے، بادشاہ تھے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسیح کیا پیغام لے کے آئے تھے کرسچن کمیونٹی کے لیے یا مسیح قوم کے لیے؟ بائبل مقدس میں مسیح خداوند کے لیے بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جو نبی اکرام پیغمبرین نے کی تھی، جن میں سے ایک بڑی زبردست پیشن گوئی ہے کہ وہ عجیب مشیر خدائے قادر ربیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ بے شک وہ ایک عجیب شخصیت تھی، جس کی پیدائش عجیب تھی، جس کا زمین پر زندگی گزارنا عجیب تھا، اور وہ بادشاہ تھا، اور وہ گدھے پر آیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیشن گوئی تھی جو زکریا نبی کی معرفت پہلے سے ہی بتا دی گئی تھی کہ وہ جوان گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ اور جب یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات، یہ بہت اچھا پوائنٹ اور بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ بادشاہ، ہم کہتے بادشاہ ہیں تو بادشاہ آئے تھے، لیکن وہ ایک گدھے کے بچے پر آئے۔ اب ہسٹری پڑھ لیں، چاہے دنیاوی لحاظ سے پڑھ لیں، چاہے آپ بیک ہسٹری دیکھ لیں، سرچ کر لیں، بادشاہ جو تھے وہ تو رتھوں پر آتے تھے، وہ تو بگھیوں پر آتے تھے، وہ تو تلواروں کے ساتھ آتے تھے، بادشاہوں کے ساتھ تو فوج ہوتی تھی، اتنی ان کی سیکیورٹی ہوتی تھی، لیکن یہ کیسا بادشاہ تھا جو کہ گدھے کے بچے پر آئے؟ یہ ایسا بادشاہ تھا جو لڑائی کرنے نہیں، جنگ کرنے نہیں، بلکہ صلح کروانے آیا تھا، اور یسوع المسیح نے اپنے آپ کا فدیہ دے کر وہ صلح کروائی جو ابتدا میں انسان ابلیس کے ورگلانے میں آ کر خدا کی حضوری سے دور ہو گیا، اور بعد ازاں مسیح خداوند کے پاک لہو میں ہماری دوبارہ سے وہ مخلصی ہوئی، دوبارہ سے صلح ہوئی، اور ہم مسیح خداوند میں خدا باپ کے دائنے ہاتھ سے جانے کے حقدار ہوئے، خدا کے فرزند ہونے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ایک تفسیری واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لازمی ہے جو کلیسیا تک پہنچنا چاہیے، کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اور پام سنڈے بہت ہی خاص اس لیے ہے کہ زیتون کے پہاڑ پر یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے۔ زیتون کے پہاڑ پر اکثر و بیشتر یسوع مسیح دعا میں وقت گزارتے تھے۔ زیتون کے پہاڑ پر یسوع المسیح کا شاہانہ استقبال ہوا۔ زیتون کے پہاڑ سے ہی یسوع مسیح کا جب وہ موت اور قبر پر پتہ پائی تو 40 دن کے بعد یسوع مسیح کا صعود ہوا تھا، وہ بھی زیتون کے پہاڑ پر۔ اور اسی طرح یسوع مسیح جب وہ دوسری آمد میں آئیں گے تو لکھا ہے کہ زیتون کے پہاڑ پر ہی آئیں گے۔ لکھا ہے 2 فرشتوں نے آ کر گلیلی مردوں کو کہا کہ تم کیوں آسمان پر دیکھتے ہو، اسی طرح تم اسے واپس آتے بھی دیکھو گے۔ اور پیشن گوئی ہے کہ وہ زیتون کے پہاڑ پر آئے گا اور زیتون کا پہاڑ پھٹ جائے گا، 2 حصے ہو جائیں گے۔ مطلب زیتون کے پہاڑ کی خاص اہمیت ہے، لیکن آج بادشاہ تھے یسوع مسیح، آج یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال ہوا، آج یسوع مسیح گدھے پر آئے،
لیکن وہ بادشاہ تھے کیونکہ صلح کروانے آئے تھے. لیکن دوسری دفعہ جب یسوع مسیح آئیں گے تو یہیں آئیں گے, زیتون کے پہاڑ پر ہی آئیں گے, لیکن لکھا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر. پھر وہ صلح کروانے نہیں آئیں گے بلکہ حساب کرنے آئیں گے, بلکہ اجر دینے کے لیے آئیں گے, اور جس کا جس طور پر اجر ہوگا. اور اس ٹائم بھی میں ضرور یہ آیت پڑھ کر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑی زبردست آیت ہے, 19واں باب ہے مکاشفہ کی کتاب کا, میرے خیال سے اگر مجھے مل جائے, سوری میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں. آپ کو میں یہ ضرور بتا دیتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک آیت وہ دے دیتا ہوں جو کہ دوسری آمد میں بھی ہمارا یہاں پر پوم سنڈے منایا جائے گا. لکھا ہے 7ویں باب کی 9ویں آیت, ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم, قبیلہ اور امت, اہل زبان اور ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے, کھجوروں کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے, اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے, نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے, اور برہ کی طرف سے, اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ اسی طرح خدا ان کی تعریف کرتے. مطلب پام سنڈے پہلی آمد میں بھی منایا گیا, اور یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال ہوا, یسوع مسیح کو بادشاہ کہا گیا, اور یسوع مسیح گدھے پر آئے. جب دوسری آمد ہوگی تو زیتون کے درخت پہ ہی ہوگی, لیکن یسوع مسیح اس وقت گھوڑے پر آئیں گے. جب گدھے پر آئے تو صلح ہوئی, جب گھوڑے پر آئیں گے تو حساب ہوگا. لیکن آج اگر ہم اس پام سنڈے کو بناتے ہیں تو دوسری پام سنڈے میں ہمارا وہ حساب ہوگا کہ وہ کہے گا آؤ میرے باپ کے پیارے لوگ. خدا برکت دے آپ کو. مزید بڑا زبردست ہمارا پام سنڈے رہا. جی, آج ہم موجود تھے ابھی پاسٹر رائل کن کے ساتھ. انہوں نے ہمیں بہت اچھا ایک کرسچن کمیونٹی کو, مسیحی قوم کو بہت اچھا میسیج دیا کہ مسیح جو ہے وہ ایک امن کا شہزادہ ہے, اور مسیحی قوم کے لیے امن کا ہی پیغام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح, سلامتی اور امن کے ساتھ ہی رہنا چاہیے, نہ کہ صرف روزوں کے ایام میں یا کرسمس کے موقع پر یا کرسمس کے موقع پر, بلکہ پورا سال ہر وقت ہر گھڑی ہمیں جو ہے وہ امن اور صلح سلامتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے.